الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لانے والے علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، اس وقت یہ مختصر سا اجتماع ایک بڑے مقصد کے لیے منعقد ہو رہا ہے، اور یہ مقصد ایسا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو، اور بالخصوص کسی بھی عالم کو، اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں دین اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ہماری نسلیں بھی اسی نعمت سے مسلسل فیضیاب ہوتی رہیں، اور دین کا یہ تسلسل آگے تک باقی رہے، اس بارے میں ہر مسلمان کو ہمیشہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کے لیے تدبیریں نہیں اپنائی جائیں گی، کوششیں نہیں کی جائیں گی، نظام نہیں بنایا جائے گا، تو آگے کے سلسلے میں کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مسجدیں بھی آباد رہ پائیں گی یا نہیں، مسجدوں کو امام مل پائیں گے یا نہیں، مسجدوں میں اذان دینے والے میسر آئیں گے یا نہیں. یہ موقوف ہے مسلسل دینی تعلیمی محنت پر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو دعوتی تحریکات ہیں وہ دین کی بقا کے لیے کافی ہیں. ان کو معاون تو کہا جا سکتا ہے، لیکن صرف انہی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. ان تحریکات میں لگنے کی وجہ سے آدمی میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن دین سیکھا کیسے جائے، سکھایا کیسے جائے، اس کے لیے مکاتب و مدارس کا نظام باقی رکھنا، چلانا لازم اور ضروری ہے.
بڑے بڑے مدارس بھی ہونے چاہیے تاکہ ہر طبقے میں اچھے ماہر معتبر علماء اور مفتیان پائے جائیں. ان کی بھی معاشرے کو ضرورت ہے. لیکن مدارس کے ساتھ ساتھ مکاتب دینیہ ان کا وجود بھی فرض عین کے درجے میں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مکاتب نہ پائے جائیں، پائے جاتے ہیں. آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیے، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ بچے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ائمہ حضرات ان کو تعلیم دیتے ہیں. لیکن جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو اس آبادی کے تمام بچے اور بچیاں پڑھنے نہیں آ رہے. دوسرے جو آ رہے ہیں وہ ناغے کے ساتھ آ رہے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے. کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ پابندی ہو کہ بھئی آنا ہی آنا ہے. خصوصاً جو مقامی بچے ہیں وہ ناغہ زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو معمولی نہیں ہے. اسکول کے لیے مائیں اگر 6:30 بجے کا اسکول ہے تو 6 بجے سے پہلے بچے کو تیار کرتی ہیں، اپنی سب مصروفیات چھوڑ کر بچے کو پوری طرح تیار کر کے اسکول بھیجنے کا معمول ہو رہا ہے. آپ دیکھیے سب جگہ. مگر مکتب کے لیے ٹھیک ہے، چلا گیا چلا گیا، نہیں چلا گیا نہیں چلا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ مکتب میں جب بچہ آتا ہے تو جو لباس پہنے ہوئے ہے کٹا پھٹا ہو، آدھا ادھورا ہو، نیکر پہنے ہوئے ہو، آستین کھلی ہوئی ہو، بس چلے آئے، پارا اٹھایا اور آ گئے. ایک ہی درجے میں الگ الگ انداز کے بچے آپ کو نظر آئیں گے. یہ سب آپ دیکھتے ہوں گے. اسی گاؤں کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں تو ایک ڈریس ہے، ایک نظام ہے، ایک اچھا سا ایک ماحول ہے. اور یہاں پر بس آ رہے ہیں بھاگتے بھوکتے. کہیں کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے وہ بھی چلا آ رہا ہے، کوئی کسی دکان پہ بیٹھا ہے تو وہ بھی اٹھا چلا آ رہا ہے. بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ اور ایک ایک استاد کے پاس 50 بچے ہیں اور وہ بچے اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر بچے کا سبق الگ ہے. کسی کی پہلی تختی ہے، کسی کی 5ویں تختی ہے، کسی کی 10ویں تختی ہے. اور ہر بچہ استاد کے پاس جاتا ہے، 2 منٹ لگائے، 3 منٹ لگائے، تو جو بقیہ 47 بچے ہیں، 50 بچے ہیں، اس کے علاوہ وہ کھیل کود مچاتے ہیں. پڑھتا بس وہی ہے جو استاد کے پاس بیٹھا ہے. وہ بھی جب آ جائے گا وہ بھی کھیل کود کی پارٹی میں شامل. بچے تو بچے ہی ہیں. تو جو مکتب کا نظام ہے وہ اچھل کود کا
ایک ماحول بنا رہتا ہے. بار بار استاد جو ہے ڈنڈی بجاتا ہے، پھر تھوڑا شور مچاؤ، تھوڑی دیر کے لیے شور کم ہوا پھر شروع. جب تک آپ ان کو صحیح مشغلے میں نہیں لگائیں گے، بچے تو بچے ہی، وہ تو اپنا کام کریں گے. وہ بچے ہی کیا جو اچھل کود نہ کریں، وہ کوئی بڑا عقل مند تھوڑی ہے، بے شعور ہے. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے پہلے سے کہ ہم اپنے مکاتب کو منظم بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ دوسروں کو بھی اندر سے شوق پیدا ہو کہ ہمارا بچہ بھی پڑھنے جائے. جو بچہ آنے لگے تو پابندی سے آئے، صاف ستھرا صلاحہ کا لباس پہن کر کے آئے، اجتماعی تعلیم ہو تاکہ بچوں کا اور استاد کا وقت ضائع نہ ہو. ایک ایک استاد کے پاس اتنے زیادہ بچے نہ ہوں کہ وہ ان کو سنبھال نہ سکے. ان سب باتوں کا تعلق نظم و انتظام سے ہے. اس کے لیے یہ منظم مکاتب کی تحریک الحمدللہ جاری ہے، اور آپ کے ملک میں بھی اس کو عام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور اس کے اندر ہمارا مقصد کسی خاص ادارے کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے کہ بھئی فلاں ادارہ چلائے، وہی چلائے، دوسرا نہ چلائے، بلکہ بنیادی مقصد آنے والی نسلوں کو دین پر برقرار رکھنا ہے. اور جو ہمارے بچے مدارس سے دور ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، ان پر خاص محنت کرنی ہے کہ وہ اسکول جانے سے پہلے یا اسکول جانے کے بعد، واپسی کے بعد 1 گھنٹہ اس مکتب میں لگائیں. اور اگر ہمارے زیر انتظام اسکول ایسے ہیں جن کے نصاب میں ہم دخل دے سکتے ہیں تو اسکول والوں سے بات کی جائے کہ آپ 1 گھنٹہ بچوں کو یہ پڑھائیں. وہ نظام بھی بن سکتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر جگہ چلے، لیکن کہیں کہیں تو چل سکتا ہی ہے. اس کی بھی کوشش اور محنت ہونی چاہیے. اس میں جو فیس کا نظام رکھا گیا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آدمی پیسے دے دے گا تو اب وہ پابندی بھی کرائے گا کہ میں نے پیسے دے رکھے ہیں اس لیے پیسے وصول ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بات پہ ناغا ہو. دوسرے یہ کہ جب پیسے لیے جائیں گے تو یہ مکتب زیادہ پائیدار رہے گا، ورنہ تو لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنا اور پھر چلانا ایک کار دارد ہے. کسی مالدار سے اگر آپ طے بھی کر لیں تو دل بدلتے کتنی دیر لگتی ہے. آج راضی ہے، کہہ دے 10 چلا لو میری طرف سے، میں دے دوں گا، اور کچھ سالوں کے بعد کہہ دیے میرے بس کی بات نہیں، اب کیا کروں. لیکن اگر انہی بچوں سے آپ محنت کریں، تھوڑا تھوڑا جمع کریں، تو انشاءاللہ وہ کام پائیدار رہے گا اور مسلسل چلتا رہے گا. یہ تجربے کی بات ہے. تو اس لیے یہ نظام یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے کچھ تربیتی باتیں ہوں گی آج بھی اور کل بھی.
ہم اس کو اپنے دل پر لے لیں، یہ فکر اپنے اندر پیدا کریں. یہ نبیوں کی فکر ہے اور یہ دین کے لیے لازم ہے. سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے بھی. یہ جو وصیت کے الفاظ ہیں یہ بہت زبردست ہے. گویا یہ وصیت انہوں نے صرف اپنے بیٹوں کو نہیں کی بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کی ہے. ہم اور آپ بھی اس میں شامل ہیں انشاءاللہ. کیا؟ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، یہی دین اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم صرف اسلام ہی پر جان دینا. تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، تمہاری نسلوں کی موت بھی اسلام پر آنی چاہیے، اولاد کی موت بھی اسلام پر آنی چاہیے. کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے پر اس کی موت آئے. اس کے لیے جو بھی فکریں ہوں، جو بھی کوششیں ہوں، وہ جاری رکھنی چاہیے. یہ کام 2-1 دن کا نہیں ہے، 2-4 مہینوں کا نہیں ہے، یہ تو مرتے دم تک کا کام ہے. مسلسل چلنا ہے، ہر جگہ چلنا ہے، ہر جگہ کی ضرورت ہے. خصوصاً ایسے ماحول میں جب کہ ارتداد کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں اور دنیا جو ہے وہ مٹھی میں آ گئی انٹرنیٹ کے ذریعے. ایسے میں ہم اپنے بچوں کو اگر ایمان سے قریب نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کس کے جھانسے میں آ جائیں. یہ سب ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کو نفع بخش بنائیں، کامیاب کریں، قبول فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.